السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 اور 7 ہے۔ پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو چاہیے کہ وہ قبول کریں میری بات، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ راہ پائیں۔ چونکہ رمضان دعاؤں کا مہینہ بھی ہے تو رمضان کا ذکر آنے کے دوران اللہ کی طرف سے یہ آیات اتریں، کیونکہ لوگ بعض پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کو کیسے پکاریں، تو اللہ نے فرمایا جب بھی میرے بندے تو اس سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں کسی بھی ٹائم پہ اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ سکتا ہے دعا کے ذریعے۔ اور یہ ایک طرح سے ہاٹ لائن ہے کہ کہیں بھی انسان ہو تو اسے یہ ایک بہت بڑا خوشی کی بات ہوتی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں جب بھی اسے پکاروں گا وہ میری بات کا جواب دے گا۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں قریب ہوں، اور ایک جگہ آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے قریب ہیں۔ پھر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری قبول کروں گا۔ اب دعا کی قبولیت کی بھی 2-3 چیزیں ہیں، اور دعا کے مانگنے کے بھی ٹائم ہیں، اور اس کا بھی سلیقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگی جائے، کب مانگی جائے۔ احادیث میں مختلف اوقات جیسے سجدے کی حالت میں، بارش کے ٹائم پہ، اور تہجد کے ٹائم پہ، اذان کا جواب دینے کے بعد، اور اقامت اور تکبیر یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کے ٹائم میں، فرض نماز کے بعد، پھر لیلۃ القدر میں، اور جمعہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر مصیبت کے مارے یعنی مظلوم کی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی پردہ تو ویسے بھی نہیں ہوتا لیکن مظلوم کی بہت تیزی سے سنی جاتی ہے۔ پھر والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا بھی اور بد دعا بھی دونوں سنی جاتی ہیں۔ تو بہت سارے واقعات ہیں اس معاملے میں جو دعا کی قبولیت کے بارے میں آئے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بارش کی دعا کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے کہ موسیٰ تمہارے گروہ میں یا جماعت جو ساتھ آئی ہے اس میں ایک شخص ہے جس نے 40 سال سے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، اس کو یہاں سے نکالو پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو شخص 40 سال سے جس نے کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا وہ نکلے یہاں سے تاکہ ہم بارش کی دعا کریں۔ اب جس شخص نے گناہ کیے ہوں اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں دعائیں شروع کر دی کہ یا اللہ آج تک تو نے میرا پردہ رکھا ہے اور مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، بے شک میں گنہگار ہوں، لیکن آج تو مجھے معاف کر دے، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہوں سے توبہ کروں گا، اور آج بھی میرا پردہ رکھ جس طرح آج تک تو نے میرا پردہ رکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ بارش شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، اور دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اب اس کی توبہ سے ہی دعا قبول، یعنی اس کی توبہ ایسے قبول ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے اب بارش بھی شروع ہو گئی۔
وہاں کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جس کا وہ وسیلہ ڈالتا، نہ کوئی جگہ تھی، نہ اس نے کوئی جائے نماز بچھایا، نہ کعبے کی طرف رخ کیا۔ تو یعنی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا کہیں بھی ممکن ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو راستے میں انسان کو کوئی مشکل ہو یا پھر اس کے لیے اسپیشل اس کو کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑے اور اسپیشل کوئی وضو کر کے اور کوئی اپنے آپ کے اوپر کچھ طاری کر کے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا مانگی جائے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس نے اللہ کی تعریف کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود بھیجنے کے بعد دعا کی، آپ نے فرمایا یہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اور پھر غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس کی کمائی ہی حرام کی ہو، جس کی جاب بھی ایسی غلط جگہ پہ ہو کہ جہاں حرام اور حلال کا شک ہو، اس کی دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ پیچھے ہم نے ایک حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، یعنی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حج کا سفر کر کے آیا ایک شخص، پراگندہ بال ہیں، کپڑے خراب ہیں، یعنی سفر کی تھکاوٹیں ہیں، اور حالت ایسی ہے کہ جیسے اس پہ ترس آئے، تو اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر، یا پھر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے میں کیسے اس کی دعا سنوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام کا، اس کی لباس حرام کا، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ حرام کھانے والے کی دعا نہیں سنتا۔ اور پھر دعا ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعا کو سنتا رہتا ہے جب تک کہ انسان جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کیا؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو میری سنتا نہیں۔ تو دعا یا تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا کچھ دیر کے بعد، یا پھر آنے والی کوئی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے، یا پھر تیسرا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جب بہت سارا اجر دے گا تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کس چیز کا اجر ہے؟ اللہ فرمائیں گے وہ دعائیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اور میں نے قبول نہیں کی تھی، یہ ان کا اجر ہے۔ کہ تب انسان سوچے گا کہ کاش اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اتنا بڑا اجر اس کو ملے گا۔ تو ہمیشہ ہی دعا مانگتے رہنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا اور کوئی اسلام لے کے آتا یا کوئی اپنی تکلیف کا اظہار کرتا، فوراً اس کے لیے دعا کرتے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے کہ وہ اسلام نہیں لائی تھی، لیکن وہ مانتی نہیں تھی، اور ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں، آج انہوں نے غصے میں آپ کو بھی برا بھلا کہا ہے، میری ماں کے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کی والدہ کو ہدایت دے۔ جب وہ گھر گئیں تو دروازہ بند تھا، کھٹکھٹانے پہ جب کھولا تو ساتھ ہی کلمہ پڑھا۔ آپ اسی خوشی سے یعنی خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میری ماں مسلمان ہو گئی ہے۔ تو پھر کسی اور کو دعا کے لیے کہنا، جیسے کسی نیک انسان سے دعا کرائی جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جا رہے تھے عمرہ کرنے کو تو کہا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وہ کہتے یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی کہ اس کے مقابلے میں مجھے دنیا بھی دے دی جائے پوری تو مجھے اس کی خوشی نہ ہو۔ اور پھر کیسا تعلق کی دعا نہ مانگی جائے، یا پھر ایسی دعا جو بظاہر ہم مانگتے رہیں لیکن ہمیں اس کی اچھائی اور برائی کا پتہ نہ ہو۔ بڑی کوئی دعا جیسے کوئی بادشاہ بننے کی یا وزیر بننے کی دعائیں کرے تو ہو سکتا ہے وزارت اس کے حق میں اچھی نہ ہو، تو اللہ پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور جب بھی کوئی دعا قبول نہ ہو، اس سے اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں اور خوش رہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم اگر اپنی پچھلی زندگی میں دیکھیں تو جنہیں ہم مانگ رہے تھے، اور جیسے کوئی رشتہ ہوتا ہے، کوئی بچی چاہتی ہے یا بچہ چاہتا ہے کہ میرا وہیں ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتا، اور وقت کے ساتھ اسے نظر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بہتری ہوئی کہ وہاں یہ کام نہیں ہو سکا۔ تو ضروری نہیں ہے ہر چیز جو ہم مانگیں وہ ہمارے لیے اچھی ہو، چونکہ اللہ ہمارا پلانر ہے، وہ ہمارا مدبر ہے،
اور وہ ہماری زندگی کی ساری جو آنے والی گھڑیوں کو جانتا ہے، تو وہ اپنی حکمت کے مطابق اپنی رحمت اور حکمت کے مطابق ہمارے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جن سے منع کیا اس سے رک جائیں، اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اور جو ہو اس پہ دل میں کسی طرح کا گرج نہ آئے، اور نہ ہی اللہ سے کوئی گلہ شکوہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ پر یہ ایمان رکھیں تو ضرور، تاکہ وہ راہ پائیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا زندگی میں۔ اور پھر ایک واقعہ کہ ایک شخص کو ایک ڈاکو نے لوٹ لیا اور اس کو لے کے تو ویرانے میں چلا گیا۔ اب کچھ لوگ کشتی میں جا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہماری کشتی میں ایک مچھلی آ گئی، تو ہم نے اس مچھلی کو پکڑا اور ایک جگہ پہ اتر گئے، کوئی اترنے کی جگہ نہیں تھی، ویسے کہ اس مچھلی کو بھون کر کھائیں۔ اور ہم آگ جلانے کے لیے کچھ لکڑیاں وغیرہ ڈھونڈ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا ہے، اور پاس ایک شخص مرا پڑا ہے جس کو خنجر کھبا ہوا ہے۔ تو ہم بہت حیران ہوئے، ہم نے اس شخص کو کھولا اور اس کو پانی وغیرہ پلایا اور اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ شخص مجھے لوٹ کر لے آیا یہاں تک، میں نے اسے بہت منت کی کہ تم نے لوٹ تو لیا ہے، کہنے لگا نہیں میں تمہیں مارنا بھی ہے، یعنی قتل بھی کرنا ہے، تو اس ویرانے میں مجھے لے آیا اور مجھے باندھ دیا اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا، تو جب مجھے مارنے کے لیے اپنا خنجر نکالا تو وہ اس کے اپنے ہی لگ گیا اور میرے سامنے تڑپ کر مر گیا۔ اور میں سوچ رہا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ اس ویرانے میں تیرے علاوہ تو میری کوئی سننے والا نہیں، تو میری مدد بھیج دے کہیں سے اور مجھے بچا اس تکلیف سے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان بندھا ہوا بھی ہے اور منہ میں کپڑا بھی ٹھونسا ہوا ہے، تو وہ دل میں دعائیں کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بھیج دیا۔ اس نے کہا ہم تو یہاں کبھی بھی نہ اترتے، وہ ایک مچھلی ہماری کشتی میں آئی تھی، اس کی وجہ سے ہم اترے ہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ہمارا سبب بنایا، تو چلے آئیں اس مچھلی کو کھائیں۔ دیکھا تو وہ مچھلی کوئی نہیں تھی، یعنی وہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ نہیں تھا کہ ان کی کشتی میں آ گئی اور بعد میں وہ غائب ہو گئی۔ تو اللہ اپنے بندے کی دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے اور ہمیشہ سنتا ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ وسیلہ ڈالنا ہے تو صرف اپنے نیک اعمال کو اور اللہ کے ناموں کا ڈالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سیڑھی، کوئی وسیلہ کسی کے صدقے اللہ نے کوئی ایسا درمیان میں پردہ نہیں رکھا ہے، اور اللہ سے بات کرنا اور اللہ سے مانگنا ہر حال میں اور ہر جگہ ممکن ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں کو ملنا اپنی عورتوں سے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب پہلے ہی شریعتوں میں ایسے تھا کہ مغرب کے بعد جب روزہ کھولتے مغرب کے ٹائم پہ، اس کے بعد جو جتنا کھا سکتے تھے عشاء تک، یا جو بھی سو جاتا مغرب کے افطاری کے بعد، اس کا نیکسٹ روزہ شروع ہو جاتا، یعنی کوئی سحری نہیں تھی۔ تو یہ بڑا سخت قسم کا روزہ ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنا لمبا کہ جو مغرب سے کے ٹائم پہ کھولنا ہے، اور اس کے بعد عشاء سے پہلے جو کھانا ہے، اور عشاء کے بعد نہ کچھ کھانا ہے، نہ کوئی تعلقات رکھنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مشکل تھیں، اور اس میں کبھی کبھی لوگوں سے مسٹیک ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ مشکل اوقات، اور پھر بیویوں سے بھی دوری، یہ سب کچھ تھا اس میں کہ الگ رہنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ اور یہ بڑا سمجھے سمندر کو جیسے کوزے میں بند کیا گیا اس طرح کا لفظ ہے، اور اس میں بہت زیادہ جتنا ہم سوچیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو لباس انسان کے لیے انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی، جسم کے ساتھ دوسری چیز لباس ہوتی ہے۔ پھر یہ کمفرٹیبل، یعنی انسان آرام کے لیے پہنتا ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتا ہے، اور پھر اس کو خوبصورت بناتا ہے، پھر یہ انسان کے عیب چھپاتا ہے، اور لباس کے بغیر انسان ننگا ہوتا ہے، اور یعنی اللہ نے ایک پردہ بنایا ہے انسان کے لیے، اور اس سے انسان زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا، پھر سکون کا باعث ہوتا ہے۔
تو یہ سارے مفہوم جو لباس میں، اور مزید اس میں انسان اگر سوچے تو یہ ایک دوسرے کے پردہ دار ہوتے ہیں، یعنی شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا پردہ رکھنا چاہیے۔ ان میں کوئی عیب ہے، کوئی جسمانی عیب ہے، یہ عادتاً بھی ہے تو اسے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور پھر ایک دوسرے کی دکھ سکھ کا، یعنی سردی گرمی کے دکھ سکھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یعنی بیوی جو ہے اگر وہ تکلیف میں ہے تو شوہر خیال رکھے، اور شوہر تکلیف میں ہے تو بیوی خیال رکھے۔ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہاری ذمہ داری کم ہے اور میری زیادہ ہے، یا تم کچھ بھی نہیں کرتی اور میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، یا وہ کہے کہ تم کیا کرتے ہو، میرا کام زیادہ ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں، ایک دوسرے کے لیے اللہ نے خاص طور پہ بیویوں کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے لیے میں نے پیدا کی، لیسکن الیہا، تاکہ تم سکون پاؤ۔ جس طرح لباس سے انسان سکون فیل کرتا ہے، اور کوئی لباس ایسا جو اریٹیٹ کرنے والا ہو، تکلیف دینے والا ہو، اس کو انسان زیادہ دیر تک اپنے جسم پہ رکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ایسا انسان جو تکلیف دینے والا ہو، یا ایسی بیوی جو تکلیف دینے والی ہو، وہ انسان کی زندگی کو اپسیٹ کر دیتی ہے، جس کے بارے میں دعا بھی ہے کہ یا اللہ ایسے شوہر اور بیوی سے بچا جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اور پھر ان میاں بیوی کو جیسے ایک دوسرے سے بہت دور بھی نہیں رہنا چاہیے، جیسے کچھ لوگ شادی کروا کے تو آؤٹ آف کنٹریز چلے جاتے ہیں اور کئی سال تک اپنے کسی بیوی کی یا پیچھے اولاد ہوتی اس کی بھی شکل نہیں دیکھ پاتے۔ یہ بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایسا رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے پاس رہیں تو ایک دوسرے کے لیے زیادہ سکون کا باعث ہوتے ہیں، اور پھر ایسی جگہوں پر خرابیاں بھی پھیلتی ہیں۔ ظاہرہ عورت اکیلی رہے گی تو وہ اپنے آپ کی فیلنگز کو کتنی دیر، یعنی بہت دفعہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس کوئی ہمدرد ہو، اسی طرح شوہر، اس کے لیے بھی خرابیاں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے الفاظ میں بیان کر دی ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانپو، ایک دوسرے کی تکلیف کے لیے کمفرٹیبل بنو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم کچھ خیانت کر لیتے تھے اپنے نفسوں سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ شریعت اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی، یہ پیچھے سے آ رہا تھا۔ اسی طرح روزے کا لمبا ہونا، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سارا دن کے تھکے ہوئے گھر آئے، انہوں نے اپنی بیوی سے کھانے کے لیے پوچھا، اور اب دیکھیں کہ وہاں گھروں کا یہ حال تھا کہ روز ہمارے طرح یہ نہیں تھا کہ روزے کے ٹائم پہ ڈھیروں ڈھیر چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور تلی ہوئی اور دوسری بنی ہوئی، اور کھا رہے ہیں سب۔ تو انہوں نے جب آ کے کھانے کے لیے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، میں پڑوسیوں سے پتہ کرتی ہوں۔ جب وہ پڑوس میں پتہ کرنے گئی تو ان کے آنے تک ان کے شوہر کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ اب وہ واپس آئیں تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ وہ تو کھائے پیے بغیر ہی سو گئے، اور ان کا ظاہر ہے روزہ شروع ہو گیا۔ پھر اگلے دن دوپہر تک وہ بے ہوش ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے روزے کی راتوں کو بیویوں سے ملنا، اور تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر رہے۔ یعنی کبھی ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ تعلق قائم ہو جاتا، ظاہر ہے پورا مہینہ جو تھا وہ اس سے روکا گیا تھا پچھلی شریعت میں، تو اللہ فرماتے میں نے تم پہ مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا جو بھی تم نے چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہیں۔ فالآن باشروہن، تو اب آؤ اور ان سے ملو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے ان کے ذریعے وہ بھی اللہ سے مانگو اور لو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ اب اس میں بھی شروع میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور ایک صحابی کہتے کہ میں اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھتا، ایک سفید اور ایک بلیک، اور اسی طرح ایک اور صحابی کہتے کہ میں اپنے پاؤں پہ 2 دھاگے باندھ لیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب فجر کی دھاری ہے، یعنی فجر کی جو ایک سفیدی نمایاں ہوتی ہے تب تک تم کھا سکتے ہو۔ حضرت یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھی، انہیں دیکھتا رہا مگر مجھے سمجھ نہیں آئی اور ہم کھاتے پیتے رہے۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھیں۔ آپ نے مذاق سے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفیدی اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔
یعنی ان کو سمجھایا کہ اس کا مطلب فجر کس فیدی ہے، اور یعنی اس وقت تک انسان جیسے ہماری تو الحمدللہ اذانیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی جیسے میں نے کہا تھا کہ فوری سے کوئی چیز اگر ہاتھ میں ہے اور منہ میں ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور کبھی اٹھا نہیں گیا، لیٹ ہو گئے تو تب بھی روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم بلال کی اذان کہنے سے، سحری کھانے سے نہ رک جانا۔ بلال تو اس لیے اذان دیتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز میں کھڑا ہو وہ لوٹ جائے، یعنی اب وہ جا کے سحری کر لے، اور صبح یا فجر کی روشنی وہ نہیں جو اس طرح لمبی ہوتی۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بتایا کہ یہ صبح کاذب ہے، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے سے جدا کر کے دائیں بائیں کھینچا، اور یہ صبح صادق ہے، یعنی ایک سیدھی سفیدی جو اوپر کی طرف جاتی ہے یہ فجر کی نہیں ہے، جو دائیں کنارے سے دائیں بائیں پھیل جاتی ہے وہ ہے۔ اور اب ہمارے علاقے ایسے اور روشنیاں اتنی ہیں کہ یہ چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہوتی، اور اس میں اس کا نعم البدل اللہ نے اذانیں دی ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور یہاں آسانی سے اس چیز کا، اور پھر ہر رمضان میں کیلنڈر آئے ہوتے ہیں، ہم ٹائم کے ساتھ بھی روزے کو کھول اور ختم کر سکتے ہیں۔ تو رات تک روزے کو پورا کرنا، یعنی مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، اور نہ تم ملو ان سے، اور تم اعتکاف میں ہو مسجد میں، یعنی مسجد میں اگر اعتکاف کر رہے، اور اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے، وہ عورت کا ہو یا مرد کا، اور اعتکاف 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی، 1 دن کا بھی، 1 رات کا بھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رمضان کے بھی اعتکاف کیا، لیکن چونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے اس وجہ سے آپ نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور درمیان کے عشرے میں بھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف کے لیے اپنے خیمہ کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کو جیسے دیکھتے ہوئے یہ خیمے لگائے ہیں، ان کے خیمے اٹھا دو۔ پھر اس سال آپ نے بھی اپنا خیمہ اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ اور ایک دفعہ آپ نے رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر تو رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، پھر آپ نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اس طرح اس سال آپ کا اعتکاف 20 دن کا تھا۔ اور اعتکاف میں ہے کہ زیادہ دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی اپنے اوپر واجب کیا ہو تو اس کی بھی کوئی مدت نہیں ہے کہ کب کرنا ہے اور کتنے دن کا کرنا ہے، جتنی کسی نے اپنی منت مانی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس دوران عورت سے تعلق نہیں ہوگا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکیں، تقوی اختیار کریں۔ یعنی تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمیں بتائیں، اور ہر ایک کے اینڈ پہ یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں تقوی کا ذکر کیا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ تقوی ہر انسان کی ضرورت ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے، تو اللہ جہاں جہاں جن عبادات سے تقوی حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے ہم ان کو اسی نیت سے کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔